बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अलज़ाहिर टीवी की तरफ से खुश आमदीद। आइए सुनते हैं आज की ताज़ा खबरें। मुत्तहदा अरब इमारात के वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 424 नए मरीज़ों की सेहतयाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतयाब मरीज़ों की कुल तादाद 40,721 हो गई है। वजारत सेहत ने 528 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 52,068 हो गई है। वजारत सेहत ने एक मरीज़ की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिससे मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 324 हो गई। मुल्क में मौजूदा केसों की तादाद कम होकर 10,920 हो गई है। कोरोना वायरस के केसेस का जल्द पता लगाने और फैलाव को रोकने के लिए मुत्तहदा अरब इमारात ने 18 ड्राइव थ्रो टेस्ट की सहूलियात खोली हैं, जो रोज़ाना सैकड़ों अफराद के टेस्ट बग़ैर किसी सेहत के कारकुनों के बराह रास्त स्क्रीनिंग कर सकती है। दुबई में 2 बरतानवी शहरियों को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार कर लिया गया। दुबई पुलिस ने 2 बरतानवी शहरियों को गिरफ़्तार किया है और मंशियात बरामद कर ली है, जिनको वो फ़रोख्त करने का इरादा रखते थे। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि बाजियाब शुदा मंशियात में भांग और नशे की गोलियां शामिल हैं, जिन पर मुत्तहदा अरब इमारात में पाबंदी आयद है। तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि पुलिस ने मुकदमा सरकारी इस्तग़ासा के पास भेज दिया और मुलज़िम फ़िलहाल ज़मानत पर बाहर हैं। अफसर ने मुतनब्बा किया कि मुत्तहदा अरब इमारात में नशियात के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद है और इस बारे में किसी को कोई छूट नहीं मिल सकती। दुबई सियाहों के खैर मकदम के लिए तैयार। दुबई महकमे सियाहत ने कहा है कि मंगल 7 जुलाई से रियासत में सियाहों को खुश आमदीद कहा जाएगा। सियाहों पर उम्र के हवाले से कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक दुबई महकमे सियाहत ने दुबई सफ़र के हवाले से 4 ज़वाबित का ऐलान किया है। सियाह को सफ़र से कबल ये चेक करना होगा कि आया इसे दुबई का वीज़ा लेना ज़रूरी है या नहीं। दुबई आमदोरफ्त की बुकिंग करानी होगी। कोरोना वायरस से मुब्तला होने की सूरत में इसके अखराजात अदा करना होंगे। सफ़र से 96 घंटे कबल PCR टेस्ट कराना होगा। दुबई महकमा सियाहत का ये भी कहना है कि दुबई पहुँचने पर PCR की सहूलत मुहैया होगी। अलबत्ता दुबई आने पर यह टेस्ट कराने की सूरत में सियाह को इसका रिज़ल्ट आने तक ख़ुद को आइसोलेट करना होगा। महकमे सियाहत के मुताबिक अगर PCR का रिज़ल्ट मनफी आया तो ऐसी सूरत में सियाह होटल से निकल कर घूम फिर सकता है, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव आया तो इसे ऐसी सूरत में दुबई महकमे सेहत के ज़वाबित की पाबंदी करते हुए ख़ुद को हाउस आइसोलेशन में रखना होगा। आप पर सफरी पाबंदी आयद है या नहीं, ये जानने के लिए दुबई पुलिस ने एक जदीद सहूलत मुतारिफ़ करवा दी है। अगर आप कभी माली मामलात के हवाले से किसी केस का हिस्सा रहे हैं या आप ये जानना चाहते हैं कि आया आप पर दुबई में सफ़र करने पर पाबंदी आयद तो नहीं की गई, तो दुबई पुलिस ने आपकी सहूलत के लिए एक सर्विस शुरू की है, जिससे आप अपने ऊपर बनाए गए किसी भी माली केस के बारे में जान सकते हैं और आप पर दुबई सफ़र करने पर पाबंदी आयद की गई है या नहीं, इस मुतालिक भी आप इसी प्लेटफॉर्म से मालूमात हासिल कर सकते हैं। दुबई पुलिस के मसनूई ज़हानत के डिपार्टमेंट के मुताबिक कोई भी शख्स इस पोर्टल को इस्तेमाल करते हुए अपनी कानूनी हैसियत के बारे में जान सकता है और अपने और आयद सफरी पाबंदियों की मालूमात भी हासिल कर सकता है। वाज़ेह है कि यह सहूलत महज माली मुकदमे की वजह से लगाई गई सफरी पाबंदी से मुतालिक ही मालूमात फराहम करती है और वो ऐसा मुकदमा जो दुबई के अंदर दर्ज हुआ हो, इस पोर्टल पर दीगर इमारात से मुतालिक और दीगर पाबंदियों या मुकदमात की मालूमात दस्तयाब नहीं हैं। ऑनलाइन वीज़ा मियाद मालूम करने का आसान तरीक़ाकार। अगर आप मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशी हैं और आपको मालूम नहीं कि आपका वीज़ा ख़त्म है या नहीं, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि मुत्तहदा अरब इमारात के रिहायशियों और गैर मुल्कियों के तस्दीक के जनरल डायरेक्टरेट की वेबसाइट पर मालूमात हासिल कर सकते हैं। जनरल डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंस एंड फॉरेनर्स के वाज़ेह करदा तरीक़ाकार के मुताबिक आप अपना वीज़ा मियाद आसानी से मालूम कर सकते हैं। अगर आपको मुत्तहदा अरब इमारात का रेजिडेंस वीज़ा इशू हो चुका है तो आप वेबसाइट पर जाकर एक सफ़ा खोल जाता है, जिसमें ID पर दर्ज नंबर दर्ज करें। ID के बाद नाम और पैदाइश तारीख के साथ अपने मुल्क का नाम मेंशन करें। कुछ ही लम्हों के बाद आपको एक मुरासला मौसूल हो जाएगा, जिसमें सारी मालूमात दर्ज होंगी कि आपका वीज़ा कब तक कारआमद है। मुत्तहदा अरब इमारात के अलावा विज़िट पर आए सार्फिन भी इस अमल से अपने वीज़े की मियाद का पता लगा सकते हैं। अबू ज़हबी का एयर अरबिया सर्विस 14 जुलाई को शुरू करने का ऐलान। अबू ज़हबी का एयर अरबिया सर्विस 14 जुलाई को शुरू करने का ऐलान कर दिया। एयर अरबिया, जो अबू ज़हबी के कम लागत वाला हवाई जहाज़ है, अबू ज़हबी से मिस्र, इस्कंदरिया और सोहाग से परवान की शुरुआत करेगी।
افتتاحی پرواز 14 جولائی کو ابوظہبی سے اسکندریہ کے لیے روانہ ہوگی۔ اس کے بعد اگلے دن سوہاگ کے لیے پروازیں ہوں گی۔ ایئر عربیہ ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر قائم 2 ایئر بس A320 طیاروں کے ساتھ اپنی کارروائیاں شروع کرے گی۔ اسکندریہ کے برج العرب بین الاقوامی ہوائی اڈے کو ہفتے میں 3 بار منگل، جمعرات اور ہفتے کو مقامی وقت کے مطابق دوپہر 3 بجے ابوظہبی بین الاقوامی ہوائی اڈے سے روانہ ہوگا اور شام 4:55 پر اسکندریہ پہنچے گا۔ واپسی کی پروازیں مقامی وقت کے مطابق شام 5:35 پر اسکندریہ روانہ ہوں گی، جو مقامی وقت کے مطابق شام 11:25 پر ابوظہبی پہنچیں گی۔ وہ 13 اشیاء جن کے دبئی سے باہر لے جانے پر پابندی عائد ہے۔ دبئی پولیس کی جانب سے ایسی 13 اشیاء کی فہرست جاری کی گئی ہے جن پر متحدہ عرب امارات سے باہر لے جانے پر پابندی عائد ہے۔ لہٰذا آپ کو متنبہ کیا جاتا ہے کہ اپنا سامان باندھتے ہوئے ایسی اشیاء کو ساتھ مت رکھیں جن پر ملک سے باہر لے جانے پر پابندی عائد کی گئی ہے، بصورت دیگر آپ کو ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ واضح ہے کہ اس فہرست میں درج ذیل اشیاء سے مختلف ہیں جن پر ملک کے اندر لانے پر پابندی عائد ہے۔ گزشتہ برس دبئی پولیس نے اپنے ٹوئٹر اکاؤنٹ سے ان اشیاء کی فہرست جاری کی تھی جو ہوائی جہاز کے ذریعے آپ اپنے سامان کے ساتھ بیرون ملک نہیں لے جا سکتے۔ نمبر 1 ہوٹ بورڈ، نمبر 2 کیمیکلز، نمبر 3 دھات کی بنی ہوئی بڑی اشیاء، نمبر 4 کمپریسر گیس سلنڈر، نمبر 5 گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس، نمبر 6 بیٹریاں، نمبر 7 آگ پکڑنے والے مایع جات، نمبر 8 پاور بینک، نمبر 9 لیتھیم کی بنی بیٹریاں، نمبر 10 ٹارچ لائٹس، نمبر 11 بڑی مقدار میں مایع جات، نمبر 12 ای سگریٹ، 13 بڑی مقدار میں سونا، پیسے یا دیگر قیمتی اشیاء۔ دبئی سے باہر جانے والے مسافر اب کووڈ-19 کا گھر بیٹھے اسکریننگ کروا سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے حکام نے گزشتہ ہفتے اعلان کیا تھا کہ شہریوں اور رہائشیوں کو بیرون ملک سفر کرنے سے پہلے کووڈ-19 ٹیسٹ لازمی کرنا پڑے گا، جو 48 گھنٹوں تک استعمال کے قابل صورت تصور کیا جائے گا۔ مسافروں کی مدد کے لیے ٹیکنالوجی کمپنی ڈاناٹا ڈوبز نے کووڈ-19 اسکریننگ سروس متعارف کروائی ہے، جو 24 سے 48 گھنٹوں کے اندر اندر میڈیکل سرٹیفکیٹ مہیا کرے گی۔ جب ٹیسٹ کے لیے بکنگ ہوگی تو طبی سہولیات سے آراستہ افراد کی ایک ٹیم صارف سے ملاقات کرے گی اور سہولت کے مطابق کورونا ٹیسٹ کرے گی۔ اس کے بعد نمونے تجربہ گاہ میں آزمائے جائیں گے اور نتائج کو ڈیجیٹل طور پر صارفین کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ کووڈ-19 ٹیسٹنگ خدمات صحت کی سہولیات فراہم کرنے والی میڈی کلینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ ابوظہبی میں شاپنگ مال اور کمرشل سینٹر کھولنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی میں شاپنگ مال اور کمرشل سینٹر کھولنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ حکام نے خریداری کرنے کے لیے 9 نکات پر مشتمل قواعد و ضوابط تیار کیے ہیں، جن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو بھاری جرمانہ کیا جائے گا۔ حکام کی جانب سے جو قواعد و ضوابط تیار کیے ہیں وہ یہ ہیں: ہمیشہ ڈیجیٹل شاپنگ کا انتخاب کریں تاکہ گھر سے باہر کم سے کم نکلنا پڑے۔ جب شاپنگ سینٹر تشریف لائیں تو وائرس کے پھیلاؤ کے عروج کے وقت اور گروپس میں خریداری سے گریز کریں۔ تمام وقت دستانے اور ماسک پہنے رہیں۔ لفٹ کے بٹن دبانے کے بعد چہرے کو چھونے سے گریز کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ لفٹ میں اتنے ہی لوگ سوار ہوں جتنے افراد کی اجازت دی گئی ہے۔ اپنے ہاتھوں اور ٹوکری کے پکڑنے کی جگہ کو باقاعدگی سے سینیٹائز کرتے رہیں۔ سماجی فاصلے کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں سے 2 میٹر کا فاصلہ بنائے رکھیں۔ خریداری کے لیے بینک نوٹ کی بجائے کارڈ استعمال کریں اور استعمال کے بعد اسے بھی سینیٹائز کریں۔ گھر واپس آ کر خود کو صاف کریں۔ الکحل والے سینیٹائزر، ٹشو استعمال کریں یا صابن سے اچھی طرح ہاتھ دھوئیں۔ دبئی آنے والے سیاح قرنطینہ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دبئی 7 جولائی سے سیاحوں کے لیے کھولا جا رہا ہے، تاہم بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کے لیے سخت قواعد و ضوابط کا نفاذ کیا گیا ہے۔ یہ اقدامات کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ کیے گئے ہیں۔ ان اقدامات میں سر فہرست ہے: دبئی آنے سے پہلے اپنے ملک ہی میں سفر سے 96 گھنٹے پہلے کورونا ٹیسٹ کروانا ہوگا، جس کی رپورٹ کے منفی ہونے پر سفر کی اجازت ملے گی۔ ایسے سیاح جن کی کورونا کی رپورٹ منفی ہوگی وہ بلا روک ٹوک دبئی آ سکیں گے اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ تاہم وہ سیاح جن کے پاس کورونا کے ٹیسٹ کے منفی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا، انہیں دبئی ایئرپورٹ پر اترتے ہی اپنا ٹیسٹ کروانا ہوگا اور رپورٹ کے آنے تک قرنطینہ میں رہنا ہوگا۔ رپورٹ منفی آنے پر انہیں داخلے کی اجازت مل جائے گی اور اگر رپورٹ مثبت آتی ہے تو انہیں 14 دن کے لیے دبئی میں ہی قرنطینہ سینٹر میں رہنا ہوگا۔ نجی ایئر لائن فلائی دبئی نے خبر رساں ادارے خلیج ٹائمز کے ساتھ
بات کرتے ہوئے کہا کہ قرنطینہ میں رہنے والے تمام سیاحوں کو قرنطینہ کے تمام تر اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ دبئی میں جانیے نول کارڈ کا بیلنس معلوم کرنے کا آسان طریقہ۔ نول کارڈ دبئی کے رہائشیوں کے لیے ایک اہم ضروریات میں شمار ہوتا ہے جسے روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے بس یا ٹرین کی ٹکٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نول کارڈ کاغذی ٹکٹوں اور ٹکٹ کاؤنٹر پر ٹرانزیکشن کو کم کرنے کے لیے متعارف کروائی گئی ہے۔ ایک الیکٹرونک ٹکٹ ہے جسے استعمال سے قبل اس میں بیلنس کروانا پڑتا ہے جو استعمال کے ساتھ ختم ہوتا ہے، لہٰذا یہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ آپ کے کارڈ میں اس وقت بیلنس کتنا ہے تاکہ آپ دوران سفر ہونے والی پریشانی سے بچ سکیں۔ عام طور پر بیلنس ٹرین میں داخل ہونے سے پہلے ٹکٹنگ مشین پر لگانے سے پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس وقت ٹرین اسٹیشن کے قریب نہیں ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے کارڈ میں بقایا کتنا بیلنس ہے یا رقم موجود ہے تو ذیل میں 3 مرحلوں پر مشتمل طریقہ کار بتایا گیا ہے۔ ایک، RTA کی ویب سائٹ پر جائیں یا ذیل میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ نمبر 2، ویب سائٹ پر ہوم پیج پر کلک کریں۔ نمبر 3، پبلک ٹرانسپورٹ کے بٹن پر کلک کریں۔ نمبر 4، پھر NOL کے بٹن پر کلک کریں اور پھر ویو نول کارڈ بیلنس کے بٹن پر کلک کریں۔ اپنے کارڈ پر دیا گیا نمبر مطلوبہ جگہ پر لکھیں۔ اسی پیج پر دیا گیا سیکیورٹی کوڈ مطلوبہ جگہ پر لکھیں اور چیک کے آپشن پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ کے کارڈ کے بیلنس اسی پیج کے آخر میں نظر آنے لگے گا۔